میں مختصر آج گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلا کلمہ تھا اللہ اکبر، اور اس کے بعد جب تم ہوش میں آئے جہاں سے چلتے تھے وہاں سے آوازیں آتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد زندگی تمام ہو گئی۔ اور جانتے ہو صرف ایک ہی قوم ہے یہ دنیا میں ایسی، آپ ہیں ہم ہیں، ان کو صرف اور صرف پیشانی اور ناک زمین تک جھکانا ہو تو صرف ایک ہی بات کہنا پڑتا ہے اللہ اکبر۔ اس جملے کے علاوہ کسی امام کو لاؤ مسجد میں کسی امام کو لاؤ اور امام سے کہو اپنے باپ کا نام لے اور جھکا کر دکھا، کوئی قوم ہے نہ رکوع میں جائے گی نہ سجدے میں جائے گی۔ بادشاہ وقت بھی ہو، اکبر جیسا ڈکٹیٹر دین الہی نام کا ایک نیا دین لایا تھا، اور اس نے اپنے نمازوں الگ شروع کروا دی تھی اور بادشاہ کے نام سے تکبیر کہی جا رہی تھی، اس کا بھی نام اکبر ہے۔ میرے عزیزو، وقت کا بڑا بادشاہ اپنے نام سے جب جھکانا چاہا، وقت کا مجدد الفسانی فاروقی سرہندی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پیشانی صرف اور صرف اللہ کے نام سے جھک سکتی ہے۔ کوئی بادشاہ اپنے نام سے تمہیں جھکا سکتا ہے ہاں، لیکن ایک کسان کا بچہ حافظ قرآن ہو، امام بن جائے اور اللہ کا نام لے لے، پیچھے کھڑا ہوا ہر امیر غریب سجدے میں چلا جاتا۔ یہ نہیں دیکھتا کہ کسان کا بچہ جھکا رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے مجھے رب کے نام سے جھکایا جا رہا ہے۔ دنیا کی واحد قوم ہو جس کو جھکانا ہو تو صرف اللہ کا نام ہے۔ اس نام کے علاوہ کبھی تمہاری پیشانی کبھی کسی کے سامنے اور کسی کے نام سے بھی ہاں پیدا ہوئے تھے تب تمہارے کان میں پہلا جملہ اللہ اکبر تھا۔ جوانی میں ہر جگہ مسجدوں سے سنتے آئے، جس دن ہمارا انتقال ہوا جنازہ لا کر رکھا گیا امام کے سامنے، صفیں لگ چکی تھی، امام نے ہاتھ اٹھا کر تکبیر باندھی، کیا کہا پہلا جملہ اللہ اکبر۔ ہم پیدا ہوئے تھے اللہ اکبر کہتے ہوئے، دنیا سے جا رہے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ یہ عقیدہ ہے مسلمان کا، پیدائش سے لے کر موت تک اگر کسی کو بڑا مانتا ہے تو صرف اللہ اکبر کہتا۔ اس کے علاوہ تاج اور تخت کی پوجا ہمارے یہاں نہیں ہوتی، 5 سال 10 سال حکومت کرنے والے کوئی دیوتا نہیں بنتا، نہ ہی ہمارے ہاں نبی کی عبادت ہوتی ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ آج تم سب کے لیے جو چیز فرض بن چکی، فرض وہ کیا ہے جانتے ہو؟ وہ فریضہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آج جنگ کا میدان بنا دیا ہے سوشل میڈیا کو، اور لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں آپ خاموش رہیں تو ادھر سے کچھ نہیں ہوگا۔ میاں ہمارا دین ایسا ہے کہ ہم اپنی باتیں لوگوں تک پہنچانے میں مصروف رہتے ہیں، ہمارے اندر اخلاق بھی ہے، موریلٹی ہے، نرم گفتگو کرتے ہیں، بازو پھیلا کر لوگوں کا استقبال کرتے ہیں، لیکن ہمارے اساتذہ نے ایک بات کہی ہے کہ بیٹا زبان نرم رکھنا، دل ٹھنڈا رکھنا، دماغ ٹھنڈا رکھنا، زبان میٹھی رکھنا، دل نرم رکھنا، یہ اچھے اخلاق کی بات ہے، لیکن یہ اس وقت تک ہے جب اخلاق میں ہو، اور جب نبی پاک کے سامنے کوئی کتا بھونکنے لگے تو پھر اب زبان میٹھی نہیں رہتی، دل ٹھنڈا نہیں رہتا اور دماغ نرم نہیں رہتا۔ اس لیے کہ ہمارے اخلاق یہی ہے، غیرت یہ ہے، دنیا والے اپنی بیوی کو چھیڑنے پر، اپنے ماں کو ٹچ کرنے پر برانگیختہ ہو سکتے ہیں، تو ہم کروڑوں ماں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے جنگ احد میں، احد کی جنگ میں 700 صحابہ کرام تھے، 3000 سے زیادہ مشرکین آئے تھے۔ یہ جنگ احد پہلے تو ایسا ہوا کہ صحابہ غالب آ گئے، ان کو مار کر بھگا دیا، میدان جنگ سے مشرکین بھاگتے رہے سامان چھوڑ کر، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہوا یہ کہ صحابہ کرام مال غنیمت جمع کر رہے تھے، مشرکین پیچھے سے آ کر حملہ آور ہوئے۔ ہمیشہ عادت رہی ہے پیچھے سے حملہ کرنے کی، حملہ آور ہوئے، اور اس وقت صحابہ کرام جو میدان میں مال غنیمت جمع کر رہے تھے اندازہ نہ کر سکے، جس کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ سنو میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، جنگ تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ احد کی جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا تھا۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جہش صحابی رسول کے جسم کے 80 ٹکڑے کر کے کافروں نے ہار بنا کر پہنے تھے۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں انس بن نزیر صحابی ہے، ایک انگلی کے علاوہ ان کے پورے جسم کا کوئی گوشت باقی نہیں تھا۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں سعد ابن ربی کے پیٹ کو پھاڑ کر انتڑیاں باہر نکال دی تھی۔ یہ ساری موب لنچنگ ہوئی ہے
اس جنگ کے میدان میں سب سے بڑا حادثہ کیا ہوا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک پر ایک ظالم نے لوہے کی ٹوپی سے مارا تھا، تو جس کی وجہ سے حضور کے 2 دانت شہید ہوئے تھے۔ یہ جنگ کے حالات۔ اب سنو، صحابہ کرام پیچھے ہٹ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اندر جا کر بیٹھے، کیونکہ جنگ کے حالات بدل گئے، کفار و مشرکین غالب آ گئے۔ کبھی ایسے حالات آتے ہیں، سنو میرے عزیز، غلط فہم، شعر و شاعری، شاعر جو ہوتے تھے وہ تعریف بھی کرتے تھے اور کسی کی مذمت بھی کرتے تھے، یہ اس زمانے کا عروج کا فن تھا۔ حضرت حسان بن ثابت کیا کرتے جانتے ہو؟ جب کبھی کوئی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ایک جملہ بھی کہتا، اس کے پورے خاندان کے متعلق پورے اشعار میں ایسی ہیجو لکھتے تھے کہ پورے عرب کا بچہ وہ اشعار یاد کر کے پڑھنے لگ جاتا تھا۔ یا حضرت حسان بن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والی ہر چیز کا اشعار میں جواب دیتے تھے۔ کبھی کوئی کہا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ابو جہل، ابو لہب، یہ جتنے بھی دشمنان اسلام تھے، انہوں نے ہجو کیا تو یوں کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ چہرے میں اچھے ہیں، نہ خد و خال میں اچھے ہیں، نہ دیکھنے میں اچھے ہیں، یہ ہجو کرنے کے الفاظ میں کہہ رہے تھے۔ تب حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جاہل، تجھے کیا معلوم اللہ کے رسول کو، رسول اللہ کو، نبی پاک کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، ایسا حسین چہرہ کہ میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں، اور ایسا حسن و جمال دیا کہ آج تک کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اشعار پھر رسول اللہ کو جب یہ خبر ملی کہ حسان بن ثابت ایسے اشعار لکھتے ہیں، تو جانتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ان کفار و مشرکین کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ جو دور ہے شعر و شاعری کے عروج کا ہے، لوگ شعر و شاعری میں بات کرنا پسند کرتے، اپنے خاندان کی 8 پشتوں کا نام شعر میں بیان کرتے تھے، اس دور کا یہ فن تھا۔ جب حسان بن ثابت یہ کہنے لگے تو جانتے ہو میرے آقا نے کیا کہا؟ کہا اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ، حسان کے شعر تمہارے تیروں سے زیادہ تیز ہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ حضور کا دفاع کرنے کے لیے تلوار، چاقو، بندوق، بارود کی ضرورت ہی نہیں، حسان بن ثابت کے شعر ہی کافی ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کو دیکھو، بریلی کی سرزمین سے قلم سے ہی جہاد کیا ہے، جتنا لکھا ہے آج بھی پڑھا جائے تو کئی لوگوں کے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اس دور کے جبہ کبہ والے بھونک رہے تھے کہ ان کا علم اتنا ہے، ان کا علم اتنا ہے، یہ پیٹ پیچھے کا نہیں جانتے، دیوار پیچھے کا نہیں جانتے، جب اعلیٰ حضرت اپنے قلم سے دفاع کر رہے تھے، ڈیفنس کر رہے تھے، تم رسول پاک کو ناپ رہے ہو۔ سنو ان کا مقام کیا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام میں جان تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور کہنا شروع کیا، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت فیصلہ کرتے ہوئے اپنے قلم سے ان بد زبانوں کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام الامام، امام الکلام، مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے سنیو، اس بات کو یاد رکھ کر کے چلو، جواب دینا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہاں میرے پاس مائک ہے، ممبر ہے، میں یہاں سے جواب دے رہا ہوں، جس کے پاس اللہ نے جو حیثیت دی ہے وہ وہیں سے جواب دے گا۔ ہاں دفاع اسلام ہر مسلمان پر فرض ہے، ہم قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات نہیں کر رہے، ہماری اس بات کو توڑ مروڑ کر یوٹیوب والے مسالہ لگا کر پیش کریں گے، اور بہت سارے لوگ ہوں گے بھی ہیں بیچارے، ہمارے رشتہ دار بھی ہوں گے جو ہر جلسے میں ہوتے ہیں، ساری رپورٹ
मैं उनसे भी ये कहता हूं, मेरे कहने का उल्टा मतलब मत लो, हम सीधा ही बोलते हैं और हम गुफे में बैठ के बोलने वाले लोग नहीं हैं। मिंबर पर बरसर ऐलान, इसलिए कि हमें हमारे दीन पर इतना यकीन है जितना सूरज की रोशनी पर भी नहीं होता, उससे ज्यादा यकीन है। सूरज की रोशनी से ज्यादा यकीन ना होता तो कभी हम आग में कूदने की बात नहीं करते। हाँ, इतना यकीन है। आप सबको यकीन है या नहीं? मेरे अजीजों, अभी जो नाज़िम इजलास भी कह रहे थे कि दिफा इस्लाम के मुतालिक हमने आवाज उठाई थी मुंबई की सरजमीन से, लेकिन 2 साल के बाद जालिमों को यह पता चल गया है कि अब इस मुल्क में एक सलमान अजहरी नहीं, हर मोहल्ले में निकल रहा है। इसलिए कि खिताबत करना एक अलग बात है, बयान करना अलग बात है, लेकिन आबरू मां सनाम मुस्तफा, हम सबकी इज्जत और आबरू हुजूर के नाम से है। वो जो ना हो तो, वो जो न थे तो कुछ ना, ये बात सब सुन्नियों को मालूम है। वो जो न थे तो, और वो जो ना हो तो, हमारी जिंदगी में भी वो जो ना हो तो, अरे कब्र में भी वो जो ना हो तो। आपको पता है ना कब्र में कितने सवालात होंगे? सबको मालूम है। 3 सवाल फरिश्ते आकर पूछते, तेरा रब कौन है? जवाब। और फिर दूसरा सवाल करते, तेरा दीन क्या है? 2 सवालात तो हो गए। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल यहीं आकर बहुत सारे अपोजिशन वाले अटकते हैं। मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, हुजूर को दिखाकर पूछेंगे फरिश्ते, इनके बारे में क्या कहता था? फर्क में समझा रहा हूं तीनों सवालात का फर्क। पहले सवाल में फरिश्तों ने पूछा तेरा रब कौन है, क्या पूछा? कौन था नहीं, अभी कौन है। दूसरे में भी पूछा तेरा दीन क्या, क्या था नहीं, क्या है अभी कब्र में बता। लेकिन हुजूर की जब बात आई, फरिश्ते कहते हैं क्या कहता था। अब क्या कहता है वो बात नहीं सुनी जाएगी। देखकर तो हर कोई पुकारेगा आका व मौला है। हुजूर का चेहरा देखकर हर कोई कहेगा ये आका व मौला है। फरिश्ते वहां ये नहीं पूछेंगे अब क्या कहता है, कब्र में पूछेंगे मा कुंत तक़ूल, क्या कहता था दुनिया में। दूसरे सब जो अटक जाएंगे कहेंगे हा हा ला अदरी, मालूम नहीं। लेकिन सुन्नी गधा कहेगा मुनकर नकीर से, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठो, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मरा भी हूं इस नबी के नाम पर। क्या कहता था तुम पूछते हो फरिश्तों, सुन्नी जवाब देगा जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, और भरी जन्नत हिबा कर दे। ये मेरे नबी के मुतालिक सुन्नी गदा कहेगा। फिर मैं पूछता हूं कब्र में भी वो जो ना हो तो, जवाब तो वहां आकर देना ही होगा। हश्र की बात, चलो हश्र में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सब जगह जाएंगे। सारे नबी कहेंगे जाओ किसी और के पास, और हुजूर कहेंगे आजा मेरे पास। फर्क, क़यामत के दिन शफाअत रसूल अल्लाह की है। हुजूर सजदे में गिरकर हर एक की बख्शिश करवा रहे होंगे। यहां तक कि मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरा हाल ये होगा, एक कंधे पर चादर होगी, वो खसक करके गिर रही होगी, मैं एक हाथ से चादर संभाल रहा हूंगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूं। क़यामत के दिन भी वो हमको ना भूलेंगे ना फरामोश करेंगे। अजीजा ने गिरामी, अब फिर पूछता हूं हश्र में भी वो जो ना हो तो, जब तुम्हें पता है दुनिया में भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो, कब्र में भी वो जो ना हो तो, और हश्र में भी वो जो ना हो तो फिर इनकी उनकी बात क्यों करें। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में। अगर मान गया उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मेरी ये तकरीर का खुलासा है, मेरी तकरीर का खुलासा ये है, ईमान ऐसा रखो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम से हमारा दीन है, हमारी इज्जत है। आज अगर हालात हमारे मुवाफिक नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा रहे। रात हुई है ना, अभी सुबह होगी कि नहीं होगी? बच्चा भी बोलेगा कि सुबह होगी। हाँ, सूरज निकलेगा,
روشنی آئے گی. ہمیشہ اندھیرا نہیں ہوتا, وقت بدلتا ہے اور صبح آتی ہے. آج اگر کسی کیڑے کو حکومت ملی ہو اور اگر کسی کتے کو بھونکنے کی زبان آئی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بادشاہ بن گیا ہمیشہ کا. ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے بڑے بڑے چنگیز آئے, بڑے بڑے ہلاکو آئے, اسلام کو ختم کرنے کی باتیں کرتے رہے, لیکن آج ڈھونڈ کر نکالو ان کی قبریں بھی نہیں ملتی, ان کا نشان بھی نہیں ملتا, سب ختم ہو گئے. یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے, باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا. کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری, صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. بے شک بے شک. ہاں اتنی بات یاد رکھو, حالات کے اعتبار سے بہت سارے لوگ ڈرے سہمے ہوئے ہو. زیادہ سے زیادہ آپ میں کیا ہوگا, ابھی لوگ اپنا لباس بدلنے لگ جائیں گے, لوگ اپنے نام بدلنے لگ جائیں گے. ڈر کر ہواؤں سے طوفانوں سے گھبرانے والا غلام مصطفیٰ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. یہاں پر آپ دیکھا جائے گا لوگ اب ڈرائیں گے. نہ کسی اور چیز کا مطالبہ کر رہا ہوں, ایک بات کھل کر بتا رہا ہوں, میں پیشہ ور مقرر نہیں, میں کسی لفافے کے لیے آیا ہوا آدمی نہیں ہوں. بات صرف اتنی ہے, تم میں سے ایک بھی کھڑا ہو جائے عہد کر لے, یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں, ہماری تقریر وصول ہو گئی. اگر ایک بھی کھڑا ہو کر کہہ دے بس یہ ہماری تقریر وصول ہو گئی. انشاءاللہ العزیز دنیا دیکھے گی ہم فساد کرانے نہیں آئے تھے. کل کو جب یہاں کوئی آئے تو حضور پاک کے مدینے کی خوشبو محسوس کریں گے. آپ کو اگر کوئی ورغلاتا ہے, میاں ابھی جوانی ہے چلو عیش کریں گے, آؤ تھوڑا سا عیش کریں گے, عیاشی کی طرف لے جائے, گناہوں کے اڈوں پر, شراب کے اور جوے کے اڈوں پر, تاش کے پتوں پر, تمہاری زندگی یہ نہیں ہے نوجوانوں. یہ لائف تمہیں ان عیاشیوں کے لیے نہیں دی گئی ہے, تمہیں زندگی کس لیے دی گئی ہے. تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی. ارے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمد